بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے، پاکستان جو سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا جو اس پر یورپ کا کیا رد عمل ہے، امریکہ کا کیا رد عمل ہے اور چائنا کا کیا رد عمل ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جب شہباز شریف سعودی عرب میں جاتے ہیں، فارم 47 کی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کے وزیر اعظم ہے، پاکستان قوم نے ان کو مسترد کر دیا۔ اس کا پروٹوکول دیکھ کر ہم نے کہا کچھ تو دال میں کالا ہے، کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے جس پر، لیکن دیکھیے میں اس بات پر اپنی رائے دوں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، لیکن شرط کیا، اب دو شرطیں، کیا پاکستان اس نے سعودی عرب کے جو جو ہمارا سب کی جان ہے، جو مسلمان کا ہر بندہ، آپ مدینہ اور مدینے والی سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کی خواہش رکھتا ہے، وہ اس پر چاہے جو بھی ملک حملہ کرے گا تو ہم اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے اس کی حفاظت کریں گے۔ بیت المقدس اور مدینے کی یہ تو مسلمانوں پر فرض ہے، جس طرح نماز مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح اس کی حفاظت بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کی گھر کی اور اللہ کے حبیب کے گھر کی حفاظت کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے، چلو ہم نے سعودی عرب پر جو معاہدہ ہوا اس پہ ہم نہ نفی کرتے ہیں نہ اس پر کچھ اپنے کامنٹ دیتے ہیں، وہ معاہدہ مستقبل پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک آتا ہے کیا پاکستان یمن کے ساتھ سعودی عرب کی لڑائی کا ساتھ دے گا یا نہیں۔ اگر پاکستان یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر کسی یورپ ممالک نے اس مثال کے طور پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، یہ معاہدہ تو بہت اچھا معاہدہ ہے۔ اگر ہم یمن کے خلاف لڑتے ہیں تو یہ معاہدہ بہت برا ہے، ہم یمن کے خلاف کسی صورت بھی نہیں لڑنے چاہیے، کیونکہ یمن کے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیے مدینہ کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اور مکہ کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن ہم کسی ایسی جنگ میں نہیں جائیں گے جس میں نہ ہمارا مقصد ہو یا نہ ہو، وہ آپ بھی رائے دیتے ہیں کہ دوسرا جو معاہدہ ہوا ہے تو کیا پاکستان سے اسے مالی یا اسے کوئی تعاون ہوگا یا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، تو یہ مستقبل میں پتہ چلے گا۔ تو اس سے کیا سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل کا امریکہ کا سب سے بڑا جو اڈا ہے دفاعی وہ ہے قطر بیس دوحہ میں، اور دوحہ پر جب حملہ ہوتا ہے اسرائیل کا تو اس مذمت کرتے ہیں، مرمت نہیں کرتے۔ وہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ قطر اس کا جواب دے گا لیکن نہیں دیا، اور قطر کا اس کا جواب ہوگا یا نہیں، تو یہ بات بھی ایک قابل فکر ہے۔ دوسرا جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، کیا اس پر یورپ کا ملا جلا رد عمل ہے؟ کچھ یورپ ممالک نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک جو ہوتا ہے ملکوں کے ساتھ وہ ہے معاہدہ، اور کچھ ممالک نے تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا ہے کہ اس خطے میں کشیدگی بڑھے گی اور بڑھے گی۔ دیکھیے سب سے بڑا، آپ کو ہم نے ہر بار بتایا ہے کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر ایک انچ بھی حرکت نہیں کرتا، اور یہ اسرائیل نے وزیر اعظم نے پہلے ہی نتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے، تو اس پر یہ بات ہے۔ تو سعودی عرب نے جو دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے، کیا امریکہ یا اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنا اور پاکستان سے دفاعی معاہدہ کرنا ابھی تو بہت بڑی کیا روس کے بھی ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا تھا، چائنا کے بھی ساتھ دفاعی معاہدہ کیا جا سکتا، امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا جا سکتا، پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ مزید شیئر کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ یہ تھا کہ یورپ کا جو رد عمل تھا ملا جلا تھا، کوئی خاص نہیں تھا، لیکن دیکھیے اندرونی جو خبریں ہوتی ہیں وہ لیٹ آتی ہیں، اور جو کامن ویلتھ کی جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے اس کے پیچھے ریجن کیا ہے
وہ بھی تفصیلات کے ساتھ ہم کئی اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ یہ معاہدہ جو ہوا تھا اس کی ہم نے کہا کہ آپ کو تھوڑی سی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کر دیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، میری نظر میں یہ اچھا معاہدہ ہوا ہے۔ اگر ہم اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے حملے کے جواب میں دیتے ہیں، اگر ہم یمن کے خلاف لڑتے ہیں تو یہ برا معاہدہ ہے۔ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، اگر ہم اسرائیل کے خلاف لڑتے ہیں اور اگر سعودی عرب پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے، تو یہ بہت اچھا معاہدہ ہے، اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ منفی میں ہوں گے یا نفی میں ہوں گے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگر ہم یمن کے خلاف لڑتے ہیں تو یہ معاہدہ پاکستان پر بہت گہرے اثرات ڈالے گا، اور یہ ہوگا تو پاکستان اب دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد کیا ریزن ہوتا ہے، کیا پاکستان میں کیا اثرات ہوں گے۔ اب امریکہ اس میں خاموشی اختیار کی ہوئی، امریکہ کا کوئی خاص رد عمل نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم عاصم منیر جو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف تو برطانیہ پہنچ چکے ہیں، اور برطانیہ میں جو تقریبات ہوں گی اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ جانا ہے، وہاں اقوام متحدہ میں تقریر ہونی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور دوسرے جو ممالک ہیں یا اسلامی ممالک ہیں، ان کے کیا رد عمل۔ اس پر انٹرنیشنل میڈیا کی بہت بڑی زینت بنی ہے، اور یہ خبر 1-2 دن سے گردش کر رہی تھی، لیکن میں نے کہا جب تک مکمل تفصیل یا کسی منفی یا تفرید کی رپورٹیں یا اس کے اپنا آ جاتی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویلاگ شیئر کرتے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دے، لیکن میں جو اس پر معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کے اب اثرات، اس کی جو وجود، اس کے جو خطرات پاکستان پر، سعودی عرب پر، وسطی ایشیا پر، پاکستان پر، بنگلہ دیش اور دیگر ممالکوں پر جو ہوں گے، اس کی بھی انشاءاللہ ایک پوری سیریز بناؤں گا، اور اس کے اثرات اور ان کے جو منفی پوائنٹ اور ان کے جرافی پوائنٹ انٹیلیجنس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے بعد پاکستان پر کیا صورتحال ہوگی، اور عرب کے ممالک کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یا اس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی یا اس اقدام سے کیا ہوگا۔ مکمل تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو ہم نے آپ کو یورپ کا رد عمل اور امریکہ کا رد عمل اور دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا کے جو بیانات دکھائے ہیں، اس پر پاکستانی خود حیران ہیں کہ یہ کیسے معاہدہ ہو گیا۔ پاکستان میں اس پر سوچ پائیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو یہ حکومت وزیر اعظم ہے، یہ تو فارم 47 کے وزیر اعظم ہے، کیونکہ عوام کی اس کو سپورٹ نہیں ہے، تو اس لیے معاہدے پر عوامی رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں آخر میں جو اپنی رائے دی ہے وہ میں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ اصولاً طور اگر اسرائیل کے خلاف ہے تو معاہدہ بہت اچھا ہے، اگر یہ کسی یمن یا دوسرے قوموں اپنے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو یہ معاہدہ بہت ہی برا ہے۔ اگر اسرائیل کے خلاف یہ معاہدہ کیا گیا تو بہت اچھا معاہدہ ہے۔ ہم اس کی جو معاہدے کرنے والوں ان کو کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری اقدام ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے جو پاکستان میں ظلم اور ستم ہو اس کو بند کیا جائے، اور ایک جو عوام کی رائے اس کا احترام کیا جائے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔